السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حاجی عبدالوہاب صاحب کو کون نہیں جانتا؟ جب بھی دین کی بات چلتی ہے، دین کی محنت کا حوالہ دیا جاتا ہے تو فوراً رائیونڈ اور حاجی عبدالوہاب صاحب یاد آتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اور 18 نومبر، یہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں یہ جڑ گئے ہیں۔ یہ دونوں 18 نومبر اس لیے یہ معروف تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو حاجی عبدالوہاب صاحب نے اس جہان فانی میں اپنی آخری سانسیں لی۔ 18 نومبر کو حاجی عبدالوہاب صاحب کا سانحہ ارتحال انتقال ہوا۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب کو کون نہیں جانتا؟ حاجی عبدالوہاب صاحب ایسی ہستی، ایسے اللہ رب العزت نے اپنے رجال کو دنیا سے اٹھایا کہ رہتی دنیا تک ان کے حوالے ملتے رہیں گے، ان کے حوالے دیے جائیں گے، ان کی باتیں سنائی جائیں گی، ان کے ملفوظ دہرائے جائیں گے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب 18 نومبر کو سارے جہان میں اپنے چاہنے والوں کو رلا گئے، اپنے چاہنے والوں کو اداس کر گئے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اور 18 نومبر یہ ہمیشہ کے لیے لازم و ملزوم بن گئے۔ یہ تاریخ اور یہ نام ہمیشہ کے لیے آپس میں جڑ گئے۔ محترم ناظرین، حاجی عبدالوہاب صاحب کا حوالہ آتا ہے تو طبیعتوں پر اداسی چھا جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسی ہستی تھے جو جب دنیا میں تھے تو ان کے چاہنے والے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں تھے، بلکہ لاتعداد تھے۔ اور جب ان کا انتقال 18 نومبر کو ہوا تو ایسا اللہ رب العزت نے جہان والوں کو نظارہ دکھایا، اتنا بڑا جنازہ، خلقت ہی خلقت، اور ایسے لگتا تھا کہ لاہور نہیں، پاکستان نہیں، سارا جہان جو ہے وہ جامد ہو کر رہ گیا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کے انتقال کے دکھ میں ایک جہان جو ہے وہ اداس ہوا اور لاہور کی طرف امڈ آیا۔ تو یہی حاجی عبدالوہاب صاحب آج 18 نومبر کے حوالے سے ان کی یاد جو ہے وہ ستانے لگی، تو آپ سے کچھ باتیں کرنے کو ان کے انتقال اور ان کے جنازے سے متعلق، آخری لمحات سے متعلق، آخری دنوں سے متعلق آپ کو کچھ باتیں سنانا مقصود ہیں۔ ویسے تو حاجی عبدالوہاب صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 1922 کی ہے۔ ضلع کرنال کے گاؤں راؤ گم تھلہ میں یہ پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ ویسے یہ بات مشہور ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں جو اندراج ہے وہ 6 جنوری 1926 کا لکھا ہوا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی صحیح تاریخ پیدائش وہ 1922 ہے۔ ناظرین، حاجی عبدالوہاب صاحب نے اپنی زندگی کے بیماری کے آخری لمحات کیسے گزارے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ آگاہی دینا مقصود ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی طبیعت ڈینگی بخار کی وجہ سے انتہائی ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کے خون میں پلیٹلیٹس بہت کم رہ گئے اور آپ کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ اس لیے آپ رحمہ اللہ کے روح بصحت ہونے کے چانسز بہت کم رہ گئے تھے۔ بالآخر حاجی صاحب ایک طویل مدت علیل رہنے کے بعد آخر 18 نومبر 2018 9 ربیع الاول 1440 ہجری کو اپنی حیات مستعار کی لگ بھگ 9.5 بہاریں دیکھنے کے بعد اپنے پسماندگان میں لاکھوں تربیت یافتوں اور کروڑوں عقیدت مندوں کو سسکیاں لیتے، ہچکیاں بھرتے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ وفات کا اعلان رائمنڈ کے ممبر سے ہوا۔ حضرت مولانا عبید اللہ خورشید صاحب دامت برکاتہم نے صبح فجر کی نماز کے بعد حاجی صاحب رحمہ اللہ کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے، ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ آج صبح صادق کا طلوع حاجی صاحب کی وفات کے ساتھ ہوا۔ اطمینان رکھیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ سب دعائیں پڑھ لیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ۔ آواز سے رونا نہ ہوا اور اس سانحے پر فرمانے لگے، آواز سے رونا نہ ہو، اس سانحے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو سامنے رکھیں تو یہ مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ اس سانحے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو سامنے رکھیں تو یہ مصیبت ہلکی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ حاج صاحب نے جو محنت اور جو راستہ دکھایا، یا انہوں نے جو محنت کی اور جس محنت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی تباہ نصیب فرمائے اور اس محنت کے لیے ہمیں بھی سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمع صبر سے کام لے، نماز پڑھیں اور دعاؤں میں لگیں۔ حاج صاحب رحمہ اللہ کی آخری باتیں یہ تھیں کہ اس محنت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا کر رہیں۔ سارے انسانوں پر شفقت ہمارے دل میں ہو، سارے انسانوں پر شفقت ہمارے دل میں ہو اور ساری انسانیت ہمارے سامنے ہو کہ کیسے یہ انسانیت اللہ تعالیٰ کی چاہت پر آ جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی یہ فکر بنا دے۔ ہمارے ساتھی نماز، اعمال اور دعا میں لگیں اور اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کی قضا سے یہ ہوا۔ ہم حاج صاحب رحمہ اللہ کے فراق میں غمگین ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ حاج صاحب رحمہ اللہ، حاج صاحب رحمہ اللہ کی سانحہ ارتحال کی اطلاع کے بعد ہر طرف یہی دھن تھی کہ کس طرح امت کی اس محسن مربی کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ نماز جنازہ کے وقت بعد از نماز مغرب مقرر ہوا تھا۔ اب نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر کے کونے کونے سے فرزندان توحید ہر ممکنہ ذرائع آمد و رفت استعمال کر کے رائمنڈ مرکز کی طرف روانہ ہوئے۔ موٹر وے پر ٹریفک کا ایسا ازدحام تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی شاہراہ پر ایسا رش نہیں دیکھا گیا۔ ایک اطلاع کے مطابق لاہور کے دونوں اطراف میں 30-40 کلومیٹر تک گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ پشاور، کوہاٹ، راولپنڈی، ایبٹ آباد، ملتان، بہاولپور سمیت درجنوں شہروں اور سینکڑوں دیہاتوں سے لاکھوں لوگ صبح رائمنڈ کی طرف نکل پڑے۔ کراچی اور کوئٹہ جیسے دور دراز شہروں کے باشندوں میں جن سے ممکن ہوا وہ جہازوں، طیاروں کے ذریعے پہنچے، مگر فلائٹیں محدود تھیں، کرائے بہت زیادہ، اکثریت دل تھام کر وہیں رہ گئی۔ اس طرح کئی لاکھ وہ لوگ تھے جو وقت کی کمی اور فاصلے کی زیادتی کے باعث روانہ ہی نہ ہو سکے۔
جن علاقے والوں کو امید تھی کہ وہ پہنچ جائیں گے انہوں نے دیر نہ کی، تاہم گاڑیاں بک کرانے میں کچھ وقت لگنا تو لازمی تھا۔ اس تیاری میں کچھ لوگ 9 بجے نکلے، کچھ 10 بجے، کچھ 11 بجے۔ لاکھوں کے اس سیلاب میں وہی لوگ پنڈال تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جنہیں قسمت نے آگے رکھا۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کا حاجی صاحب رحمہ اللہ کے جنازے پر درد بھرا بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس وقت جو بیان کیا وہ رلانے والا، دلوں کو گرمانے والا تھا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ فرمایا، میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، میں چند آنسو بہانے کے لیے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آج ایک ایسی ہستی دنیا سے اٹھ گئی جس کے فراق میں آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، میدان کا ایک ایک پتا رو رہا ہے، یہ ممبر اور محراب رو رہے ہیں، کیونکہ جب نیک آدمی دنیا سے اٹھتا ہے تو پوری کائنات اس پہ آنسو بہاتی ہے۔ اور یہ وہ ہستی تھے جن کو 50 سال تک تو میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تڑپتے، روتے اور مچلتے دیکھا۔ یہ جو اتنا بڑا جمع غفیر، اتنا بڑا مجمع لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ اس بندے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی علامت ہے۔ اور ہم سب مل کر اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اور سپرد کریں۔ ایسے بندے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ان کو چنا، ہم سب ان کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انہی کا لگایا ہوا سارا باغیچہ ہے، لیکن یہ چل سو چل کا جہان ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھا لیا، تو ہم اور آپ تو سب بہت چھوٹے گھرانے کے افراد ہیں۔ جانا طے ہے، اس لیے اس طرح جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ مجھے کبھی بولنے میں رکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن آج نہ میرے پاس الفاظ جمع ہو رہے ہیں اور نہ ہی میرے پاس کوئی مضمون جڑ رہا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر صرف چند آنسو بہا سکتا ہوں۔ یہ ساری فضا سوگوار ہے، اور اس میدان کا ایک ایک ذرہ جو شخص کے 50 سال سے نغمے سن رہا تھا، درد بھرے نوحے سن رہا تھا، آج نوحہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائیں۔ ہم سب نے جانا ہے اور جانا طے ہے۔ امام عالی مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، موت سے آج تک کوئی ٹکر نہیں لے سکا۔ اس سے ٹکراؤ گے تو گرو گے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جاؤ گے، لہٰذا جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ کیا جلدی کرو؟ یعنی نجات پانے کی جلدی کرو، نجات پانے کی جلدی کرو۔ اپنے دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ، اپنے دلوں کو نورانی بناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ، اور اس کو مضبوط بناؤ دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ، اور اس سے اقرار لو کہ ہم نے مرنا ہے اور مٹی میں مٹی ہونا ہے، اور اسے لگام دو موت کی اور اسے یاد دلاؤ۔ تو ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، تو ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نگارا۔ کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلا سربھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ 3 دن کی دنیا، ایک کل گزر گیا واپس نہیں آئے گا، ایک کل آنے والا ہے جو ایک لمحہ گزر رہا ہے، اسے اس طرح گزارنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی آج ایسے لوگوں کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اب تم کسی قسم کا
کوئی غم اور فکر نہ کرو۔ یہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے بیان کے کچھ جملے۔ اور ادھر دوسری طرف 3-4 بجے تک ٹریفک بری طرح جام ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جو لوگ لاہور بلکہ رائمنڈ بھی پہنچ گئے تھے ان میں سے اکثر نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکے۔ نماز مغرب کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی مؤخر ہوتی رہی، کیونکہ جس ایمبولینس میں حاجی صاحب رحمہ اللہ کی میت رائمنڈ مرکز سے پنڈال لائی جا رہی تھی، وہ ایمبولینس ہی رش میں پھنس گئی۔ مرکز سے اجتماع گاہ تک 2 کلومیٹر کا فاصلہ اس ایمبولینس نے 2.5 گھنٹے میں طے کیا۔ 6:15 بجے پنڈال پہنچی۔ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب خطاب کر رہے تھے۔ انہیں اس قدر رنجیدہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ بمشکل چند جملے بول پائے۔ اس کے بعد مولانا محمد فہیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تو انہوں نے یعنی مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کے لیے سٹیج خالی کر دیا۔ مولانا فہیم صاحب کے بیان کے بعد جنازے گاہ میں حاجی عبدالوہاب صاحب کی وصیت پڑھ کر سنائی گئی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی وصیت پڑھ کر سنائی گئی، وہ معروف ترین الفاظ جنہیں آج تک یاد کیا جاتا ہے، جنہیں آج تک دہرایا جاتا ہے۔ حاجی صاحب نے اپنی وصیت کیا دی اپنے چاہنے والوں کو؟ وہ الفاظ یہ تھے: مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے، اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی و شادابی کے لیے صرف کریں۔ اللہ تعالی شان ہو آپ سب کو اپنا تعلق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور کما حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی جہد میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نماز جنازہ۔ بعد ازاں رات کے 6:45 بجے نماز عشاء کے وقت حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی اقتداء میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ افراد نے 15ویں صدی ہجری کے اس داعی اعظم کی نماز جنازہ ادا کی، جبکہ اس وقت 4 یا 5 لاکھ کے لگ بھگ افراد اجتماع گاہ سے کچھ دور سندر روڈ، مانگا منڈی اور آس پاس کے علاقوں میں بسوں، ویگنوں، کاروں اور موٹر سائیکلوں پر پنڈال کی طرف بڑھنے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ بے شمار لوگوں نے اپنا بیش قیمت گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہیں یوں ہی سڑکوں پر چھوڑ دیا اور ثابت کیا کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب وہ پاپ پیادہ پنڈال کی طرف دیوانہ وار بھاگے آ رہے تھے۔ اس طرح مجمع 5-6 لاکھ کا مجمع لاہور میں اور لاہور کی سمت آنے والی شاہراہوں پر شدید ترین ٹریفک جام میں بہت بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ یقیناً آج انہیں اس بات کا شدید رنج ہوا ہوگا کہ وہ اس مرد کلندر کی نماز جنازہ میں شرکت سے محروم رہ گئے ہیں، مگر یقیناً انہیں اپنی نیت اور کوشش کے باعث نماز جنازہ کا پورا اجر و ثواب ملا ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک کا مفہوم: جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلا، پھر اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ عز و جل اپنے نماز پڑھنے والوں کے بقدر ثواب مرحمت فرمائیں گے اور نمازیوں کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ تدفین کا عمل۔ بہرحال جب حاجی صاحب رحمہ اللہ کی نماز جنازہ ہو چکی تو آپ رحمہ اللہ کی میت کو دوبارہ ایمبولینس کے ذریعے رائمنڈ مرکز کے بیرون متصل قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ لحد مبارک تیار تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ہزاروں تربیت یافتوں اور بے شمار عقیدت مندوں کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اس 96 سالہ تھکے ماندے درویش صفت مرد کلندر کو
سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آخری آرام گاہ میں پہنچا کر اسے محو استراحت کر دیا گیا محو استراحت کر دیا گیا